السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ وصلی وسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین اکرام، اب چونکہ قربانی کے ایام قریب آ رہے ہیں، لوگ قربانی کے سلسلے میں مختلف قسم کے سوالات پوچھتے رہتے ہیں۔ ہمارے ایک عزیز مولانا یاسر صاحب کیسرپوری نے ایک سوال پوچھا ہے قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت کے سلسلے میں۔ اس کا تفصیلی جواب ہم عرض کریں اس سے پہلے مولانا یاسر صاحب کا جو سوال ہے، جو انہوں نے آڈیو کی شکل میں بھیجا ہے، وہ پیش خدمت ہے۔ اس سوال کے بعد تفصیل کے ساتھ جواب عرض کیا جائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم مفتی صاحب، آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے اور لوگوں کو بتانا بھی ہے آپ کے چینل کے ذریعے۔ کہ سامنے بقرعید آ رہی ہے تو لوگ ابھی بقرعید کا جانور خریدتے ہیں، لیکن وزن کے اوپر خریدتے ہیں۔ جس طرح 300 روپے کلو بکرے کا بھاؤ ہے، ابھی پورے بکرے کا وزن کر لیتے ہیں 300 روپیہ، 320 روپیہ، 250 روپیہ، اس طرح پورا بکرا خرید لیتے ہیں۔ تو لوگوں کو بتانا ہے کہ وزن کے اوپر بقرعید کا جانور خرید سکتے ہیں یا نہیں۔ آپ کے چینل کے ذریعے چھوٹا سا ایک کلپ بنایا جائے، ہماری گزارش ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب صحیح هو الموفق حامدا ومصلیا ومسلما۔ اس سے پہلے کہ ہم اصل مسئلے کی طرف رخ کریں، بنیادی باتیں سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ عہد رسالت میں مویشی اور جانوروں کا شمار عددی اشیاء میں ہوتا تھا، یعنی ان کے معاملات گنتی سے طے پاتے تھے، اور جن اشیاء کی جو حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے منسوس یا معلوم ہو، ان کی وہ حیثیت تبدیل نہیں کی جاتی، بلکہ اسے اسی پر برقرار رکھا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جانوروں کے وزن کو دوسری چیزوں کی طرح حسب منشا کم یا زیادہ نہیں کر سکتے۔ مثلا کوئی چیز آپ کو 3.5 کلو چاہیے، 4.25 کلو چاہیے وغیرہ، یہاں ممکن نہیں۔ مذکورہ بارہ بحث سے پتہ چلتا ہے کہ جانور وزنی چیزوں میں سے نہیں، البتہ عددی چیزوں میں سے ہے۔ اسی طرح فی کلو ریٹ طے کرنے میں ثمن یعنی قیمت اور مبی یعنی جس چیز کا سودا ہو رہا ہے وہ نامعلوم رہتے ہیں۔ اسی طرح فقہ حنفی کی کتابوں میں اس کی صراحت بھی موجود ہے۔ قال فی الہدایہ لأن الحیوان لا یوزن عادتا ولا يمكن معرفة ثقله بالوزن لأنه يخفف نفسه مرة بصلابته ويثقل أخرى۔ الهداية مع الفتح۔ وفي الفتح إنما قلنا إن الحيوان ليس بموزون لأنه لا يوزن عادة، فليس فيه أحد المقدرين المشروعين الوزن أو الكيل، لأن الحيوان لا يعرف قدر ثقله بالوزن لأنه يثقل نفسه ويخففها، فلا يدري حاله۔ فتح القدیر، کتاب البیوع، اشرفیہ۔ البتہ جانور کی قیمت کا ایک اندازہ نکالنے کے لیے فی کلو کے حساب سے ایک قیمت طے کر کے جانور کو فریقین کی موجودگی میں تول لیا جائے اور فی کلو کا حساب لگا کر پورے جانور کی قیمت طے ہو جائے اور فریقین کی رضامندی کے ساتھ سودا ہو، تو یہ شکل جواز کی ہوگی۔ مثلا 400 روپے کلو کا ریٹ بتا کر جانور منتخب کر لیا جائے اور فریقین کی موجودگی میں اس کا وزن ہو جائے۔ اگر وزن 30 کلو ہوا، اس حساب سے جانور کی قیمت 12,000 روپے طے ہو گئی اور دونوں فریق اس پر راضی ہے، تو یہ معاملہ درست ہو جائے گا۔ ہاں، اب ایک مرتبہ قیمت طے ہو جانے کے بعد اب اس قیمت میں کمی زیادتی کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ مثلا صبح کے وقت میں یہ معاملہ ہوا اور قیمت طے ہو گئی، سودا مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد یہ طے ہوا کہ دوپہر کو یا شام کو اس کا قبضہ حاصل کر لیں گے،
تو دوپہر کو یا شام کو قبضہ لینے کے وقت دوبارہ وزن کر کے قیمت کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ فقط واللہ عالم بالصواب وعلمہ اتم و احکم۔ ناچیز غلام محمد پٹیل، مفتی ادارہ تحقیقات و نشریات اسلام، موڑاسا، 24 ذی القعدۃ الحرام 1441 ہجری۔ جناب مفتی محمد قاسم ملا صاحب گودروی، ان کی بھی تائید اس فتوے کو حاصل ہے جو ساتھ میں ملصق ہے۔